اس مالک لم یزل کی پاک بارگاہ میں جس کریم خدا نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم خدا ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر زندگیوں کو گزارنے والا بنائے۔ اباب وقار اللہ رب العزت اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ جب قیامت کا دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، جب اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ سے فیصلے کیے جائیں گے کہ اس بندے نے دنیا میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر زندگی کو نہیں گزارا، تو فرمایا جائے گا کہ انہیں اٹھاؤ اور اٹھا کر جہنم میں پھینک دو۔ جب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو فرمایا جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں عرض کیا جائے گا جنتیوں کی طرف سے کہ باری تعالیٰ ہمیں موقع عطا کر کہ ہم جہنم کی طرف جائیں اور جہنمیوں کو دیکھیں اور ان سے بات کریں کہ وہ کس وجہ سے جہنم میں گئے ہیں۔ اللہ انہیں اجازت فرمائے گا اور وہ آئیں گے اور آ کر دیکھیں گے اور وہ آ کر پوچھیں گے کہ تم بتاؤ کہ تمہیں کس چیز نے جہنم کی طرف دھکیل دیا ہے، تو فرمایا جاتا ہے ان کے جوابوں میں ایک جواب یہ بھی ہوگا کہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ ان جوابوں میں ایک یہ جواب ہوگا کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اگر آج ہم دیکھیں، اپنے اوپر نظر ڈرائیں، اپنے آس پاس رشتہ داروں میں، اپنے گھروں میں، اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ کیا ہم آج کسی مسکین کو کھانا کھلا رہے ہیں یا نہیں کھلا رہے، کیا ہم کسی مسکین کا خیال رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، جو بندہ حقدار ہے کیا ہم اس کو اس کا حق دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، کیا ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اگر کرتے ہیں تو فابیہا، اچھی بات ہے، اگر نہیں کرتے تو اپنے آپ کو دیکھ کر اس سیدھے راستے کی طرف آئیے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے، کامرانی رکھی ہے۔ اپنے رزق میں سے ان یتیموں کا رزق نکالیں، اپنے رزق میں سے ان مسکینوں کا رزق نکالیں جن کا اللہ رب العزت نے حکم عطا فرمایا ہے، اپنی گندم میں سے ان کا حصہ نکالیں جن کا اللہ رب العزت نے حکم عطا فرمایا ہے، اپنے مال میں سے ان کا حصہ نکالیں جن کا اللہ نے حکم عطا فرمایا ہے، اپنی دولت میں سے ان کا حصہ نکالیں جن کا اللہ نے حکم عطا فرمایا ہے۔ اگر آج ہم اس پیسے پر، اس دولت پر، اس رزق پر، اس جو ہے وہ مال و شہرت پر قابو کر کے بیٹھ کے سانپ بن کر بیٹھ کے، تو یاد رکھ لیں کل قیامت کے دن یہی ایک اژدہا کی صورت میں، یہی مال ایک بہت بڑی بلا کی صورت میں، بہت بڑی مصیبت کی صورت میں ہمارے گلوں میں ڈال دی جائے گی اور اسی کے ساتھ ہمیں سزا میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کا راستہ اختیار کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے ان پیاروں تک رزق کو پہنچائیں جو کریم خدا نے وعدہ کیا ہے، اللہ ہمیں اس کا ضرور نعم البدل عطا فرمائے گا۔ تو دیکھیں جو ان کے جوابوں میں جواب ملا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ کی صورت میں کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک جہنم میں جانے کا سلسلہ یہ بھی ہے، کڑی یہ بھی ہے کہ جو ہم
رزق کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، جی وہی رزق خراب بھی ہو جاتا ہے، وہی رزق ضائع بھی کر دیتے ہیں۔ جیسے ابھی گندم کئیوں نے رکھی ہوگی اور اسی گندم کو جب گھن لگے گا، بیماری لگے گی، تو یہی گندم کسی کے کھانے کے قابل نہیں رہے گی، اس وقت بھی برداشت ہو جائے گا۔ اسی طرح ابھی آگے قربانی آنے والی ہے، قربانی کا گوشت جو ہے وہ سارا کا سارا رکھ کر فریزروں میں بند کر دیا جائے گا، اور جب بجلی نہیں ہوگی یا کسی صورت میں بھی وہ خراب ہو سکتا ہے۔ اب جب موجود ہے تو کسی غریب کو دینے کے لیے دل نہیں کر رہا، جب یہی ضائع ہو جائے گا تو پھر یہی کوڑے کرکٹ کی جگہ پر جو ہے وہ پڑا نظر آئے گا، اب اس کا فائدہ نہ رہا۔ یہی جب گندم خراب ہو جائے گی، یہی جو ہے وہ جانوروں کو ڈالنے کے لیے، یہی صفائی میں جو ہے وہ اس کو اٹھا کر پھینکنے کے لیے کام آئے گی، پھر کسی کام کی نہیں رہے گی۔ تو یاد رکھ لیں کہ جب ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ مال بھی پاک ہو جاتا ہے، اور جو ہم کھائیں گے اس کا بھی اثر ہمارے جسموں پر ہوگا، پھر ہماری عبادت میں بھی ہمیں لذت پیدا ہوگی، سکون پیدا ہوگا۔ یہ صرف عام انسانوں کے لیے نہیں ہے، یہ تو نبیوں کا شیوا ہے، رزق کو بانٹ کر کھانا نبیوں کا شیوا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں اگر یہی انسان بچوں کی عادتوں میں سے ایک عادت اپنا لے، جو بچے عادت اپناتے ہیں، تو فرمایا اس کے بگڑے کام سنور سکتے ہیں۔ حالانکہ بچے ہوتے ہیں، تو فرمایا تو یہ جاتا ہے کہ بچوں کو سیکھنا چاہیے بڑوں سے، اور بچے سیکھتے بھی ہیں بڑوں سے۔ اگر بچوں کا باپ گالی دیتا ہے تو وہ بچہ بھی گالی دینے والا بنے گا۔ اگر بچوں کا باپ نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے، تو وہ بچہ بھی نماز پڑھنے والا ہوگا۔ اگر بچوں کا باپ قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن والے سے محبت کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کو سینے سے لگاتا ہے، تو یاد رکھ لیں وہ بچہ بھی قرآن کو پڑھنے والا بنے گا، بچہ بھی قرآن کو سینے سے لگانے والا بنے گا، اور بچہ بھی قرآن والوں کا ادب احترام کرنے والا نظر آئے گا۔ اگر یہی باپ اگر یہ شرابی ہے، شراب پیتا ہے، تو یاد رکھ لیں اپنے بچے کو وہ نیکی کے راستے پر جتنا لگانا چاہے لگا لے، پر وہ بچہ بھی شراب پینے والا بن جائے گا۔ یہ اگر باپ جھوٹا ہے، بچے کے سامنے جھوٹ بولتا ہے، تو یہ بچہ باپ کی طرح جھوٹ بولنے والا بن جائے گا۔ اگر یہی باپ سوداگر ہے، اچھا سودا کرنے والا ہے، شریعت مطہرہ پر چلنے والا ہے، تو فرمایا یہ بچہ بھی شریعت مطہرہ پر چلنے والا نظر آئے گا۔ اگر باپ سود خور ہے تو یہ بچہ بھی سود خور بنے گا۔ اگر باپ زنا کرنے والا ہے تو فرمایا یہ بچہ بھی زنا کرنے والا بن جائے گا۔ اگر باپ نمازی ہے تو یہ بچہ بھی نماز پڑھنے والا نمازی بن جائے گا۔ فرمایا ہونا تو یہی چاہیے، اور ہوتا بھی ہے کہ بچے بڑوں کے طرز پر چلتے ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دانا ان باتوں کو دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، وہ کہتے ہیں بات ٹھیک ہے، جو بڑے کریں گے بچے وہی کریں گے، اور بڑوں کو بھی چاہیے فرمایا اچھا کام کریں تاکہ ان کے بچے بھی اچھا کام کریں۔ انہوں نے کہا پر ایک ایسی بات بھی ہے تو کافی، ان میں سے ایک عادت ایسی ہے بچوں میں، دانا کہتے ہیں اگر وہ عادت بڑے اپنا لیتے ہیں تو بڑے بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، کسی جگہ پر رسوا نہیں ہوتے، کسی جگہ پر شرمندہ نہیں ہوتے، جو بچوں کی عادت اپنا لیتے ہیں۔
فرمایا بزرگان دین نے وہ کون سی عادت ہے جو بڑوں کو بچوں والی عادت اپنانی چاہیے؟ وہ فرمایا وہ یہ ہے کہ جب 4 بچے چھوٹے چھوٹے بچے ناسمجھ بچے جب آپ ان کو کوئی چیز دیں گے نا، ان میں سے کسی ایک بچے کو کوئی چیز دیں گے کھانے کے لیے، تو وہ بچہ وہ چیز لے گا اور لے کر اکیلا نہیں کھائے گا، بلکہ اس میں سے تھوڑا ٹکڑا دوسرے کو دے گا، اس میں تھوڑا ٹکڑا دوسرے کو دے گا، اس میں تھوڑا ٹکڑا کاٹ کے تیسرے کو دے گا۔ فرمایا آپ بچوں کو دیکھیں جو ناسمجھ ہیں، ناسمجھ بچے، فرمایا ان میں یہ عادت پائی جاتی ہے جب ان کو کوئی چیز دی جائے تو وہ بچے اپنے منہ میں اکیلا نہیں ڈالتے، بلکہ اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اپنے ساتھ والوں کو دے دیتے ہیں اور خوش ہو کر کھا رہے ہوتے۔ فرمایا یہ عادت بچوں کی اگر بڑے اپنا لیں تو بڑوں کے لیے خیر ہے، بڑوں کے لیے عزت ہے، بڑوں کے لیے کامیابی ہے۔ اگر یہ بچوں کی عادت یہ بڑے اپنا لیں کہ جب رزق آیا ہے اللہ نے دیا ہے اس کو بانٹ کر تقسیم کر کے کھائیں۔ ایک بھائی کے پاس گندم ہے دوسرے کے پاس نہیں ہے تو وہ اس میں سے کچھ اگر اس اپنے بھائی کو دے دیتا ہے، خونی بھائی کو دے دیتا ہے، کلمہ گو بھائی کو دے دیتا ہے، تو فرمایا یہ بچوں کی عادت اپنا کر یہ کر رہا ہے تو پھر دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس تھوڑے رزق کو برکت میں ڈال کر کس قدر بڑھا دیتا ہے۔ اور فرمایا یہ بھی یاد رکھ لیں ایک عادت یہ ہے کہ خود کھانا ہے کسی کو نہیں دینا، ضائع کر لینا ہے۔ فرمایا یہ عادت انسانوں کی نہیں ہے، یہ عادت کتوں کی عادت ہے۔ یہ بزرگان دین کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو بندہ ایک چیز اپنے لیے رکھ لیتا ہے، تسلط اس کے اوپر جما لیتا ہے کہ اس کو میں اپنے سوا، اپنی ذات کے سوا کسی کو نہ دوں، کوئی اس پر جو ہے وہ نظر نہ رکھے، کوئی اس کا میں حقدار نہیں ہے، میں اکیلا ہوں۔ فرمایا اگر دیکھو تو یہ عادت کتے میں پائی جاتی ہے۔ جب آپ کتے کو روٹی ڈالیں گے جتنی وہ کھائے گا وہ کھا لے گا، باقی وہ کیا کرے گا؟ فرمایا وہ زمین میں جو ہے وہ اپنے پاؤں کے ساتھ کھڈا بنائے گا اور باقی روٹی کا حصہ جو ٹکڑا ہے اس میں ڈال دے گا، اوپر سے مٹی ڈال دے گا۔ فرمایا یہ کتے کا کام ہے۔ اگر انسان اسی طرح کر رہا ہے تو اسے دیکھنا ہوگا کہ میرے میں عادت انسانوں والی ہے، میرے میں عادت اشرف المخلوقات والی ہے، یا میرے میں عادت، میرے میں خصلت اس کتے کی طرح ہے کہ جو نجس ہے، جو پلید ہے۔ تو اس لیے فرمایا بچوں والی عادت اگر بڑے اپنا لیں کہ جو انہیں ملے اس کو بانٹ کر کھا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نے کسی جگہ رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ کے لیے کسی کو دے دینا، ایک نوالا بھی کھلا دینا اللہ کی رضا کے لیے، تو اس بندے کے لیے اتنی خیر ہے، اتنی خیر ہے کہ وہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اسے صلہ کتنا عطا کرنے والا ہے۔ یہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ ایک لقمہ اپنی ذات کے لیے جو ہے اگر اس کو وہ بانٹ کر کھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اسے صلہ عطا فرمانے والا ہے، یہ بندے کے، مخلوقات کے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ فرمایا نزہۃ المجالس ایک بہت بڑی کتاب ہے جو آج سے 1000 سال پہلے کی لکھی گئی ہے، اس میں ایک حکایت نقل کی گئی ہے۔ فرمایا ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے حکم دیا کہ میرے علاوہ کوئی بندہ صدقہ نہیں کرے گا۔ کوئی قحط کے دن ہوں گے، کوئی وجہ ہوگی، اس بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ میرے علاوہ
کوئی بندہ کسی فقیر کو، کسی سائل کو کچھ کھانے کے لیے، کچھ پینے کے لیے، کچھ پہننے کے لیے، کچھ اوڑھنے کے لیے، کچھ ضرورت کے لیے کچھ بھی نہیں دے گا۔ اس نے اعلان کروا دیا بادشاہ نے، یہ نزہۃ المجالس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ فرمایا اب سائل چلتا ہوا ایک دروازے پر جاتا ہے، دستک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، لہٰذا میرے اوپر ترس کیا جائے، اگر کوئی مجھے نوالا کھلا دے، مجھے روٹی کا کوئی ٹکڑا دے دے تو اللہ اس کی حفاظت فرمانا، اللہ اس کے لیے خیر فرما دینا۔ اب وہ سائل نے دروازہ کھڑکایا، آواز پہنچائی، اندر سے ایک عورت نے آواز کو سنا تو فرمایا اس نے جو اس کے حصے کی 3 روٹیاں موجود تھیں اس کے پاس، اس نے وہ تینوں روٹیاں اٹھائیں اور اٹھا کر اس سائل کو، اس مانگنے والے کو دے دیں۔ حالانکہ بادشاہ نے اعلان کروا رکھا ہے کہ میرے علاوہ کسی نے صدقہ نہیں کرنا، خیرات نہیں کرنی۔ اب جب اس عورت نے دے دی، سائل روٹیاں لے کر چلا گیا، حسب معمول جو اس نے اپنی زبان کے اوپر دعائیہ کلمات رکھے ہوئے ہیں اس نے اس مطابق دعا دے دی، اللہ عزت عطا فرمائے، اللہ مقام عطا فرمائے، اللہ پہلے سے بہتر عطا فرمائے، جیسی دعا تھی اس نے دی، چلا گیا۔ اب کچھ شکایتی ہوتے ہیں، نظریں رکھنے والے ہوتے ہیں، اب انہیں پتہ چلا، وہ فوراً بادشاہ کے دربار میں گئے اور انہوں نے جا کر کہا بادشاہ تو نے اعلان کیا ہے کوئی کسی کو کھانا نہ دے، فلاں گھر کی فلاں عورت نے سائل کو، مانگنے والے کو 1 روٹی نہیں بلکہ 3 روٹیاں دے دی ہیں۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، بلا لاؤ۔ بادشاہ کے دربار میں آ گئی۔ بادشاہ نے کہا اس کی کوئی وضاحت نہیں سننی کہ آگے والا کتنا مجبور تھا، کتنا لاغر تھا، حقدار تھا، نہیں تھا۔ جب میں نے اعلان کر دیا ہے میرے علاوہ صدقہ کسی نے نہیں کرنا، اس نے کیوں کیا ہے، بس اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ بادشاہ نے اس کے دونوں ہاتھ کٹوا دیے۔ ہاتھ کٹوا کر پھر کہا اب اس گھر میں بھی اس نے نہیں جانا، میری سلطنت میں بھی یہ نہ رہے، میری بادشاہت سے نکل جائے۔ اس کو اپنی بادشاہت سے، اپنی سلطنت سے اسے بے دخل کر کے نکال دیا۔ اب وہ سلطنت، اب اس کا گھر، اس کا شہر، اس کا ملک سب ختم، اب نئی جگہ جا رہی ہے۔ جب نئی جگہ پہنچی، نئے بادشاہ کے پاس جا کر پہنچی، بادشاہ نے پوچھا وجہ کیا ہے، کیوں نکالا گیا ہے، ہاتھ کیوں کاٹے گئے ہیں؟ کہا بس اللہ کے نام پر 3 روٹیاں دی ہیں، صدقہ کیا ہے اور اس وجہ سے بادشاہ نے میرے ہاتھوں کو کاٹ دیا ہے۔ بادشاہ نے ایک تھا، اللہ نے صلہ عطا کرنا ہے نا۔ بادشاہ نے کہا یہ مجھے بڑی عادت پسند آئی ہے کہ جو عورت اللہ کی راہ میں دینے والی ہو، کنجوس نہ ہو، بخیل نہ ہو، صرف اپنے تک نہ ہو بلکہ اللہ کے بندوں کا خیال رکھنے والی ہو، اور وہ در بدر ٹھوکریں کھائے۔ کہا بادشاہ نے کہا یہ نہیں ہے۔ اب ایک بادشاہ نے نکالا ہے، وہاں پر یہ مجبور ہے، محکوم ہے۔ اب اس 3 روٹیوں کی برکت تو دیکھیں جو اللہ کی راہ میں دی ہے، یہاں آ گئی ہے، یہاں بادشاہ اسے عزت کے ساتھ اپنے مقام پر بھی لے جاتا ہے اور عزت کے ساتھ اس سے نکاح بھی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر آ کر اسے ملکہ بنا دیا ہے۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے، فرمایا کچھ دن گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے وہ حاملہ ہو گئی۔ بادشاہ کی جو باقی بیویاں تھیں ان میں اولاد نہیں تھی۔ فرمایا اب یہ جو دونوں ہاتھوں کے کٹے ہوئے جو عورت آئی ہے، جو در بدر ٹھوکریں کھا کر آئی ہے، جو بادشاہ کی بیوی بنی ہے، وہ اتنی بادشاہ کو محبوب ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کوکھ سے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ صرف 3 روٹیاں صدقہ کی ہیں۔ اب بادشاہ کو بھی بڑی پسند ہے، حتیٰ کہ بادشاہت کی جو ہے وہ وارث نے اس نے پیدا بھی کر دیا ہے، وارث بھی جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے، بادشاہ کو اور زیادہ محبوب ہو گئی ہے۔
فرمایا جو بادشاہ کی باقی بیویاں تھیں ان سے جلنے لگی۔ بادشاہ بڑا اللہ والا تھا، وہ جہاد کی غرض سے وہ گیا جہاد پر، تو ان عورتوں نے، باقی عورتوں نے ایک فرضی خط بنایا۔ اس خط میں لکھا اپنی ماں کے لیے کہ میں جو ہے وہ جہاد پر جا رہا ہوں، میرے پیچھے اس دونوں ہاتھ جو کٹی ہوئی عورت ہے اس کو اور میرے بیٹے کو قبیلے سے، بادشاہ سے نکال دینا۔ اب وہ بادشاہ کا خط، حالانکہ بادشاہ نے نہیں لکھا تھا، اس کی عورتوں کی چال تھی۔ وہ خط پہنچتا ہے، ماں اسے کہتی ہے کہ یہ خط بیٹا میرا دے گیا ہے، جا چلی جا۔ فرمایا وہ عورت یہ سن کر کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تیری رضا تھی، وہاں سے نکالی گئی، یہاں پر آئی، اللہ تو نے پہلے سے بہتر کیا، اب بھی اللہ تیری منشا، تیری رضا ہے۔ فرمایا وہاں سے اب وہ نکلی ہے، دریا پر پہنچتی ہے، پیاس ہے، فرمایا پانی پینے کے لیے جھکتی ہے، ہاتھ تو کٹے ہوئے ہیں، فرمایا وہ بچہ بھی اس دریا میں گر جاتا ہے، اور پھر وہ پڑھتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا بچہ بیچ میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان، 3 فرشتے آتے ہیں اور تینوں فرشتے آ کر اس عورت سے کہتے ہیں کہ کیوں پریشان ہے؟ فرمایا ایک فرشتہ ایک ہاتھ ایک بازو لگا دیتا ہے اس کے ہاتھ کے اوپر، اور اللہ کی توفیق سے اس کا ہاتھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دوسرا فرشتہ دوسرا بازو لگا دیتا ہے، اللہ کی عطا سے اس کا دوسرا ہاتھ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایک فرشتہ اس کا وہ بچہ اٹھا کر اس دریا سے نکال کر اس کی گود میں اس کے ہاتھوں پر رکھ دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ لو یہ تیرا بچہ ہے۔ فرمایا وہ عورت وہ بچے کو لے کر وہاں پر خوش کھڑی ہے اور یہی کہہ رہی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں، اللہ میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ فرمایا اتنی دیر شوہر آیا، پوچھا، اور جب فرضی خط دکھایا گیا اس کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں نکلا، دریا پر دیکھتا ہے تو وہ عورت اللہ کی پاک بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، اللہ کی عبادت کر رہی ہے، اللہ کی پاک بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہی ہے۔ وہ بادشاہ آ کر کہتا ہے کہ چلے میرے ساتھ، وہ کہتی ہے نہیں، اب فرصت نہیں تیرے ساتھ جانے کی، اب بادشاہت کی ضرورت نہیں ہے، کہ مجھے اس خدا کی عبادت کی جو لذت ہے، چاشنی ہے، وہ کہیں اور نہیں ہے۔ فرمایا اس بادشاہ نے بھی بادشاہت کو چھوڑا اور اسی کے ساتھ رہنے لگا۔ تو اس میں سبق کیا دیا؟ فرمایا یہ کہ وہ دیکھ لو اس عورت نے صرف 3 روٹیاں صدقہ کی تھی، اللہ نے بادشاہت بھی عطا کی ہے۔ اس عورت نے 3 روٹیاں صدقہ کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بازوؤں کو بھی لٹا دیا ہے۔ اس عورت نے 3 روٹیاں صدقہ کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیٹا بھی عطا کر دیا ہے۔ فرمایا اس نے 3 روٹیاں صرف صدقہ کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرب بھی عطا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نیک بندیوں کی صف میں بھی اسے شامل کر لیا ہے۔ اب وہ بن گئی ہے فادخلی فی عبادی، اب آجا میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، میری نیک بندیوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور یہ جنت اب تیرے لیے ہے، اب اس میں داخل ہو جا۔ یہ ہے کہ اگر ہم جو ہمارے پاس رزق ہے اس رزق کو خود بھی استعمال کریں اور جو حقدار ہیں ان تک پہنچائیں، اللہ تبارک و تعالی رزق میں برکتیں رحمتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔